کہ ان 29 ایپیسوڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی ہم کو سیکھنے کے لیے ملا ہے ہم اس سے عمل کا جامہ پہنائیں گے۔ ہم ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا نہیں دیں گے، بلکہ ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دیں گے، ان باتوں کو اپنے زندگی کے اندر میں عملاً لانے کی کوشش کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم داعی انقلاب، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہماگیر تبدیلی کے علمبردار، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کے آخری نمائندے، پیغامبر، نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ناظرین اور عزت مآب ناظرات، اس دنیا کو ایک مرتبہ پھر اس ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدت کے ساتھ میں ضرورت پیش آ رہی ہے۔ ہمارا نہ صرف یہ ایمان ہے بلکہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی کے تجربات سے، حالات کے مطالعے سے، انسانیت کو درپیش مسائل سے یہ بات سیکھی اور سمجھی ہے کہ اگر انسانیت کے درد کا درما، انسانیت کے دکھوں کا علاج کسی کی تعلیمات کے اندر میں ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین۔ حضرات ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 ایپیسوڈز ریلیز کرنے کے بعد میں آج بفضل تعالی ہم 30ویں ایپیسوڈ کو ریلیز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے 29 ایپیسوڈز کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بھلی باتیں، پیاری پیاری باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق باتیں حضرات ناظرین ہم نے کہی اور بفضل تعالیٰ آپ نے سنی، لیکن کیا ہمارا یہ بولنے اور سننے کا عمل محض بولنے اور سننے تک محدود رہ جائے گا، یا ہم نے ان 29 ایپیسوڈز کو سنتے سنتے کچھ تہیہ کر لیا ہے، کچھ ارادہ کر لیا ہے، کچھ ڈٹرمنیشن ہے جس پر ہم پہنچے ہیں؟ حضرات ناظرین و ناظرات، سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کی، ہمیں کہنے کی، آپ کو سننے کی، اور آپ نے 29 ایپیسوڈز کے دوران ہمارا جو تعاون فرمایا ہے ہم اس کے لیے تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، اور بجا طور پر ہم آپ سے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ ان ایپیسوڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی ہم کو سیکھنے کے لیے ملا ہے ہم اس سے عمل کا جامہ پہنائیں گے، ہم ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا نہیں دیں گے، بلکہ ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دیں گے، ان باتوں کو اپنے زندگی کے اندر میں عملاً لانے کی کوشش کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم داعی انقلاب، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہماگیر تبدیلی کے علمبردار، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کے آخری نمائندے، پیغامبر، نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ناظرین اور عزت مآب ناظرات، اس دنیا کو ایک مرتبہ پھر اس ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدت کے ساتھ میں ضرورت پیش آ رہی ہے۔ ہمارا نہ صرف یہ ایمان ہے بلکہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی کے تجربات سے، حالات کے مطالعے سے، انسانیت کو درپیش مسائل سے یہ بات سیکھی اور سمجھی ہے کہ اگر انسانیت کے درد کا درما، انسانیت کے دکھوں کا علاج کسی کی تعلیمات کے اندر میں ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بدنام کرنے کی ہر دور میں کوشش کی جاتی رہی اور آج کا دور بھی کوئی استثناء نہیں،
اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں انسان کے تمام تر مسائل کا حل ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی پکار ہی نہیں بلکہ یہ روزمرہ زندگی کے تجربات کی روشنی میں بات ہے جو آپ سے کہی جا رہی ہے۔ حضرات ناظرین و ناظرات، ہم نے بہت کچھ سنا اور ہم اور بھی بہت کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہیں گے، پڑھنا چاہیں گے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر جو بات آپ تمام سے کہنی ہے وہ یہ کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی انسانی زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے طور پر ہمیں پیش کرنا ہے۔ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اس زاویے سے اور اس نگاہ سے کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کل بھی رہنما تھی اور آج بھی انسانیت اپنے تمام تر دکھوں کا علاج، اپنے تمام تر درد کا درما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پا سکتی۔ ہمیں اس زاویے اور اس نگاہ سے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی و رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام برے امن و امان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت۔ اس غرض سے، اس نگاہ سے اور اس زاویے سے جب سیرت کا مطالعہ ہوگا، ایک نئی دشا ہے جو سیرت کا مطالعہ ہم کو پردان کرے گی، اور جب اس سمت میں ہمارا سفر آگے کو جاری ہوگا، یقین جانیے ہماری گفتگو نہ صرف ہمارے اپنے ہم مذہبوں کے لیے بڑی اپیلنگ ہوگی بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جن تک آج تک سیرت کا پیغام اس انداز میں اور اس طرح سے نہیں پہنچا جیسا کہ پہنچنا چاہیے۔ حضرات ناظرین، عزت مآب ناظرات، ہم اللہ تعالیٰ کے ممنون و مشکور ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو اس بات کی توفیق دی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان آپ لوگوں کے سامنے کریں۔ ہم خصوصیت کے ساتھ میں تذکرہ کرنا چاہیں گے یقین انسٹیٹیوٹ کے استاذ عمر سلیمان صاحب کا، اور اس بات کا کلی طور پر اعتراف کرتے چلیں کہ ہمارے یہ 30 ایپیسوڈز کم و بیش عمر سلیمان صاحب کے ان 30 ایپیسوڈ پر بیسڈ ہیں جو آپ نے رمضان سیریز کے تحت یہ کے بعد دیگرے یقین انسٹیٹیوٹ کے چینل کے ذریعے سے شائع کیے تھے، نشر کیے تھے۔ انگریزی میں جو حضرات ان ایپیسوڈز کو سننا چاہیں وہ استاذ عمر سلیمان کو ضرور سنیں۔ ہم شکر گزار ہیں جماعت اسلامی ہند کلیان کے اور خصوصیت کے ساتھ میں ہماری الحکمہ میڈیا ہاؤس کی ٹیم کے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر اور نیک نصیب کرے ہمارے بھائیوں کو، جناب یاسر مولوی صاحب کو، جناب اسامہ شیخ صاحب کو، اور بعد میں ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہمارے جواسال ساتھی ایان انصاری صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے اور محض اپنے فضل خاص سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ان کی زندگیوں کو اجاگر کر دے، روشن اور منور کر دے۔ ہم شکر گزار ہیں ناظرین آپ کے، کیونکہ آپ کی ہمت افزائی کے بغیر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم اس سلسلہ ذہب کو آگے چلاتے۔ لہٰذا ناظرین، ہم آپ سے التماس کرنا چاہیں گے، آپ ہمارے سب سے پہلے سننے والے ہیں اور بجا طور پر ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ سیرت کے اس بیان کو صرف یہیں تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمارے ایک سننے والے نے اس بات کا تقاضا فرمایا تھا کہ ہم نے یہ مواد جن کتابوں سے اکٹھا کیا ہے ان کی فہرست ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ میں نے بہت ساری کتابیں تو نہیں پڑھی ہیں، لیکن کچھ ایک کتابیں سیرت کی ضرور نگاہ سے گزری ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ میں استاذ عمر سلیمان کے ایپیسوڈ سنے ہیں اور ان کو ٹرانسلیٹ کر کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرات ناظرین، عزت مآب ناظرات، وہ کتابیں جو سیرت کے مطالعے میں ہماری معاون ہو سکتی ہے ان کی فہرست آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بارکۃ العرا کتاب
جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بر صغیر میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کم و بیش 6 سے 7 جلدوں کے اندر میں ترتیب دی ہے۔ آپ وقت نکال کر اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مشتمل کتاب، پھر اسی طرح سے حضرت نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب محسن انسانیت، اور حالیہ دور میں لکھی گئی بلکہ سیرت کے کتابوں کے انعامی مقابلے کے اندر میں پہلی اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم دا سیلڈ نیکٹر، صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی کتاب، یہ بھی ہمارے مطالعے میں آ سکتی ہے۔ پھر بگنرز کے لیے وہ حضرات جو سیرت کا پہلی مرتبہ مطالعہ کرنا چاہیں گے، ان کے لیے ہم 2 چھوٹی کتابیں سیرت سے متعلق پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک حیات طیبہ مولانا ابو سلیم عبدالحی صاحب کی لکھی ہوئی، جو ایک مختصر سی کتاب ہے لیکن سیرت کے مختلف گوشوں کو کور کرتی ہے، اور اسی طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کی کتاب، اور در یتیم ماہر القادری صاحب کی کتاب ہندی اور مراٹھی زبانوں کے اندر میں، اسی طرح سے انگریزی زبان میں اور ہندوستان کی دیگر زبانوں کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں موجود ہیں۔ محسن انسانیت کا ترجمہ بینیفیکٹر آف ہیومینٹی کے نام سے انگریزی کے اندر میں شائع ہو چکا ہے۔ ہمارے انگریزی جاننے والے افراد اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس سلسلہ ذہب کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیگر کتابوں کی معلومات جاننے کے لیے ایک لنک ہے اس چینل کے اوپر، آپ کو یہ لنک مل جائے گی، اور جو لوگ دیگر کتابوں کے مطالعے کے شائق ہیں وہ ان کتابوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں یہ چند اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، گو کہ زبان اس قابل نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کر سکے، لیکن شاعر اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چند اشعار پیش کرنے سے نہیں روک پا رہا۔ حضور پھر بھی یہ اشعار پیش خدمت ہیں، حضور پھر بھی یہ اشعار پیش خدمت ہیں، اگرچہ ہدیہ ناچیز ہم عیار سہی، برائے نام سے نسبت تو تم سے باقی ہے، ہزار دامن ایمان تار تار سہی، تمہارا نام ہے تسکین روح و جاں بھی، اور تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جمع بھی۔ صلو علی النبی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علیہ صلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔